الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بفضله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين الحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وسندنا ونبينا ومحبوبنا وملجانا وعلى آله وبارك وسلم وصل عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين حمد و صلاۃ کے بعد آپ جو حضرات کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی گئے مقدس تلاوت کی دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے حق بولنے آپ کو حق سننے حق کو تسلیم کر کر اسے جامع عمل پہنانے کی توفیق عطا فرمائے بلند آواز سے درود پڑھی اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلى وسلم اگر کسی کے ہاں اولاد ہو تو بڑا خوش ہوتا ہے کسی کے ہاں اولاد ہو تو بڑا خوش ہوتا ہے کہ میرے ہاں اولاد ہوئی میری نسل چل پڑی ہے وہ اولاد کی ولادت پر خوش ہو رہا ہے ولادت ہی پیدا ہونے کو ولادت پر خوش ہو رہا ہے آقا جو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت تک تم مومن نہیں ہو سکتے تمہارا مال تمہاری جان تمہاری اولاد جس کا نفع نقصان سے تمہیں خوف رہتا ہے وہ مال وہ تجارت تمہیں جو سب سے زیادہ پسندیدہ چیز ہو اس سب سے زیادہ تمہارے لیے میں محبوب نہ ہو جاؤں تم ایمان مکمل نہیں کر سکتے بھائی جب اولاد کی آمد پر بندہ خوش ہوتا ہے تو حضور کی آمد پر خوش ہو تو ہم اس کی آمد پر کتنا جب ان سے اولاد سے خوش کیوں ہوتا ہے کہ اولاد سے پیار ہے اللہ کا محبوب فرماتا ہے کہ اس سے زیادہ اگر اولاد سے زیادہ مال سے زیادہ سب سے زیادہ اگر مجھ سے محبت ہے نا پھر ایمان مکمل ہوگا اولاد کی آمد پر خوش ہو جائیں اور جس سے افضل اور اعلیٰ محبت ہے اس کی آمد پر خوش نہ ہو تو پھر ایمان نامکمل ہے تو پھر کہتے ہیں سرکار کی آمد سرکار کی آمد آقا کی آمد انبار کی آمد دیگر کی آمد مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ ہمیں شرم نہیں آنی چاہیے ہمیں بولنا چاہیے کیونکہ بات حضور کی ذات کی ہماری ذات کی نہیں ہے کھل کے سینے سے اظہار بھی انسان کرے جب سبحان اللہ کہہ کر سینے سے اظہار کرتا ہے تو وہ اللہ کی بات ہوتی ہے فرمایا ایک دفعہ کسی نے سبحان اللہ کہہ دیا ایک سیڑھی بن گئی دوسری دفعہ سبحان اللہ کہا دوسری سیڑھی تیسری سیڑھی چوتھی سیڑھی فرمایا یہ اس کا سبحان اللہ کہنا کیونکہ ڈائریکٹ اللہ کا معاملہ ہے اس کی محبت کو ڈائریکٹ اللہ تک لے جاتا ہے یہ معاملہ اور درود پاک جو پڑھتا ہے اس کا بھی یہی معاملہ ہے درود پاک پڑھتے 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 جب وہ اس مقام پر پہنچتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے اپنے گھرانے کی محبت عطا فرماتا ہے اپنے گھرانے کی بھی محبت عطا فرماتا ہے درود پاک سے جو خالی ہے اس سے نہ حضور کی محبت ہے نہ حضور کے گھرانے سے محبت ہے درود والوں کو ہی محبت ہے
پچھلے جو بڑی رات کو جو پرسوں گزری ہم نے کہا تھا اپنا بیان وہیں سے شروع کریں گے، یہی بات ہوئی تھی کہ بڑی رات کو یہاں تھے لوگ انہیں معلوم نہیں۔ آگے تو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی، عرب میں یہ دستور تھا کہ بنو سعد قبیلہ جو تھا وہ مکہ سے تھوڑا دور تھا، جیسے ہمارے یہاں حیدرآباد ہے، گاؤں ہے، سندھ ہے، یہ علاقے ہیں نا، سندھ کے ٹھنڈے علاقے، کراچی گرم علاقہ ہے، وہاں کی گاؤں کی آب و ہوا جو ہمارا قریب سے لگتا ہے، صاف ستھری دریا بہ رہے ہیں اور کھیت ہیں، ہریالی ہے، کراچی میں سسٹم نہیں ہے۔ ایسے ہی وہاں مکہ میں یہ رواج تھا کہ بنو سعد قبیلہ جو تھا وہاں کی عورتیں آتی تھی اور آ کر دائیاں جو ہوتی تھی وہ مکہ سے بچے لے جاتی تھی، اس لیے کہ وہاں تعلیم و تربیت، اور وہاں اب مکہ کیونکہ شہر کراچی شہر اب بڑھتا بڑھتا ترقی یافتہ ہو گیا اور یہاں ہزاروں قسم کے لوگ آ گئے، مکہ میں بھی ہزاروں قسم کے لوگ آج بس چکے تھے، ان کی زبانیں مختلف تھیں، عرب کا کلچر جو تھا نا وہ صرف گاؤں میں باقی رہ گیا تھا، وہ گاؤں میں تھا، وہ چاہتے تھے کہ ہمارے بچے گاؤں چلے جائیں اور گاؤں میں عرب کا کلچر سیکھیں، زبانیں سیکھیں، وہاں کی مٹی میں، وہاں کی تعلق تعلیم میں رہیں تو ہمارا بچہ مضبوط بھی ہوگا۔ یہ ان کا رواج شروع سے چلتا ہے، یہ ایک سال کا نہیں تھا، شروع سے چلتا ہوا آ رہا تھا کہ سال میں ایک دفعہ جیسے ربیع الاول آیا، رمضان آیا، ہمیں پتہ چلتا ہے بھائی فلاں دن کے برابر 9 مہینے کے اندر ایک سال کے بعد بچی دائیاں آتی تھیں اور بچے لے کر چلی جاتی۔ دائی حلیمہ سعدیہ یہ بنو سعد کے قبیلے میں رہتی تھی، وہ سال ایسا تھا کہ بالکل خوشحالی اور بالکل وہاں تندرستی، قحط پڑا ہوا تھا، اور آپ فرماتی ہیں کہ وہ سال میری اوڑھنی تھی، اس کی ٹانگ بھی ٹوٹ گئی، اس نے بچہ دیا وہ بھی مر گیا، کھانے کے لیے کچھ نہیں، تھن سوکھ گئے، اور میری اوڑھنی چل نہیں سکتی تھی، میری اوڑھنی میں جان نہیں تھی کہ اسے چلاؤں، وہ 2 قدم چلتی تھی پھر رک جاتی تھی، پھر 4 قدم رک جاتی تھی پھر رک جاتی تھی، کسی کا بوجھ بھی اٹھا کر چلنے کو تیار نہیں تھی، اس کی ٹانگ بھی ٹوٹی ہوئی تھی، یہ بڑا مسئلہ تھا۔ وہ وقت آیا، دائی حلیمہ فرماتی ہیں کہ میں سو رہی تھی، میں سوتے سوتے میری آنکھ جب لگی تو میری قسمت جاگی، خواب میں دیکھا کہ ایک خوبصورت چہرے والا بابا آیا ہے، بابا نے مجھے کہا میرے ساتھ چل، وہ فرماتی ہیں میں ان کے ساتھ گئی، تھوڑا سا آگے گئی، انہوں نے مجھے ایک پیالہ پلایا اور دودھ کا تھا، جب میں نے پیالہ پیا میرے دل کو ٹھنڈک محسوس ہوئی، میری ساری بیماریاں چلی گئیں، میں نے کہا بابا تو کون ہے کہ جس نے مجھے شربت پلایا؟ اس نے کہا کہ میں وہ ہوں کہ جو تو اللہ کا اس غربت میں بھی شکر ادا کرتی تھی، اللہ تبارک و تعالی نے نعمت شکران کے طور پر یہ انعام دیا، تو غربت میں بھی شکر ادا کرتی ہے نا اللہ کا، تیرے پاس کچھ نہیں ہے، اونٹنی کی ٹانگ ٹوٹی ہے، بچہ اس کا مر گیا، تیرے بچے بھوکے ہیں، تیرے گھر میں فاقہ ہے، تو کچھ نہیں، لیکن تو شکر ادا کرتی ہے نا، اللہ تجھے انعام دے رہا ہے، یہ اللہ تیرا شکر ہے جو اللہ نے تجھے دیا ہے۔ دائی حلیمہ فرماتی ہے بہت غربت ہے میرے گھر میں، جب سہیلیوں نے کہا دائی حلیمہ چل، اب خانہ کعبہ میں مکہ میں جانے کا وقت ہو گیا ہے، مکہ میں جانے کا وقت ہو گیا ہے، آؤ بچے لے کر آئیں، میں نے اپنے شوہر حارث سے کہا، حارث نام ہے، رضائی اس کا بیٹا عبداللہ اس کا نام ہے، بچے کو ساتھ لیا، اپنے شوہر نے کہا اس سال ایسا کرتے نہیں جاتے، غربت بھی بہت ہے، ہماری اوٹنی پہنچ نہیں سکے گی، پہنچے گی تو دوسری دائیاں چلی جائیں گی، علاقے میں چلی جائیں گی، ان کو معلوم ہوگا، پہلے ہی مخبری کرا دیتے تھی، یہ کافی عرصے سے نسل آ رہی ہوتی تھی نا، ان کو معلوم تھا کہ فلاں کا گھر امیر کا یہ ہے، اس سے زیادہ امیر کا یہ ہے، گورنر کا یہ ہے، وزیر کا یہ ہے، سب کو انہی کے گھر میں داخل ہو کے کوئی سی کوئی بچہ ہوا ان کو دے دیا کرتے تھے، جاؤ پال کر لے آؤ، جب پالتے تھے تو انعام دولت مال بھی بڑا ملا کرتا تھا، بڑی دولت ملا کرتی تھی، اس نے کہا اچھا، کہا کہ ہم پیچھے رہ جائیں گے، یہ ہمیں کون دے رہا نہیں، اس سال چلو ہمارا دل کرتا ہے چلو، آپ اونٹنی پہ بیٹھی ہیں اور ساتھ تمام سہیلیاں چلی، اب سہیلیاں تھوڑی سی یہ چلتی ہیں آگے، دائی حلیمہ پیچھے رہ جاتی ہے، وہ رک کر انتظار کرتی ہیں، پھر تھوڑا سا آگے چلتی ہیں، پھر کہا دائی حلیمہ اب ہم تیرا ساتھ نہیں دے سکتے، تیری سواری بڑی کمزور ہے، پتہ نہیں وہ ہنسنے لگی تو کب پہنچے گی، وہ کہہ کر وہ مکہ کی طرف روانہ ہو گئی، سارے مکہ میں چلی گئی، داخل ہو گئی، 3 دن گزر گئے، بہت لمبا سفر ہے،
3 دن گزر گئے، ساری دائیاں مکہ میں پھیل کر بچوں کو لے کر واپس آنے کی تیاریاں کر رہی ہیں۔ دائی حلیمہ ابھی سفر ہی کر رہی ہے، دائی حلیمہ ابھی سفر ہی کر رہی ہے، اس کی اٹھنی اتنی کمزور ہے کہ چل نہیں سک رہی۔ دائی حلیمہ جب خان مکہ میں داخل ہوئی، رات کا وقت تھا، سب اپنے اپنے گھروں میں ہیں۔ دائی حلیمہ سیدھا خانہ کعبہ میں گئی، مگر خانہ کعبہ کا گلاس کو پکڑ کر اللہ کی بارگاہ میں کہنے لگی، اللہ بڑا کمزور بھی بنایا ہے تو نے اور بڑا مجھے غریب بھی بنایا ہے، بڑا تندرست بنایا ہے، بڑا محتاج بنایا ہے۔ اب ساری دائیاں لے جا چکی ہیں، اب میرے نصیب میں کیا ہوگا؟ میں کہاں چلی آؤں؟ میرا نصیب بڑا تھوڑا ہے، میرے پاس مال کی کمی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتوں نے بھی کہا ہوگا، دائی حلیمہ فکر نہ کر، تیری غربت کو چھوڑ، تو غریب نہیں ہے، تیرے گھر پر وہ آ رہا ہے جس کے سب کی اللہ نے کائنات بنائی ہے۔ تیرے تو گود میں وہ آ رہا ہے جو رحمت للعالمین ہے، تجھے پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ فرشتے بھی ان کی روح پہ ناز کر رہے ہوں گے۔ دائی حلیمہ خانہ کعبہ میں بیٹھی ہیں، 2 روایتیں ہیں، ایک مکہ میں چلی گئیں اور ایک علاقے میں۔ مکہ میں پہنچی تو دیکھا رات کا وقت، اب وہاں یہ رواج تھا کہ جب کسی کو کچھ نہیں ملتا تھا وہ حرم میں آ کے بیٹھ جاتا، میں مانتے تو سب ہے نا، کون نہیں مانتا، حرم میں آ کے بیٹھ جاتے تھے۔ حرم میں دائی حلیمہ حرم میں آ کے بیٹھی ہوئی، آدھی رات کا وقت گزرا، حرم میں ایک آواز آئی، دائی ہے، آواز آئی دائی ہے۔ دائی حلیمہ دوڑتی ہوئی گئی، دیکھا ایک خوبصورت سا بابا کھڑا ہے، قد بھی بڑا لمبا ہے، داڑھی بھی ہے، چہرے پر بڑا محراب کا، کہ راتوں کو جاگنے والا ہے، بڑا محراب بھی ہے۔ اس نے کہا ہاں میں دائی ہوں، قدموں میں گری، میں دائی ہوں۔ کہاں کیا نام ہے تیرا؟ کہاں سعدیہ؟ کہاں رہتی ہے؟ بنو سعد قبیلہ۔ کہا اچھا، وہاں سے آئیے، نام سعدیہ۔ کہا چل، بابا مسکرا دیے اور ہاتھ پکڑ کر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کون تھے؟ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا تھے، عبد المطلب تھے۔ ظاہر ہے تو وہ بھی دیکھنے آئے تھے، ہے کوئی دائی تو میں اپنے گھر لے جاؤں۔ سعدیہ نے، حلیمہ نے حضور کا گھر منتخب نہیں کیا، میرا ایمان ہے حضور نے حلیمہ کو منتخب کیا۔ یہ عقیدہ ہے، یہ عقیدہ ہے کہ آقا نے منتخب کیا اور نسبت رسول نے کی ہے۔ یہ حضور سے نسبت کی بات ہے۔ آپ یہاں بیٹھ کر حضور کا میلاد منا رہے ہیں، یہ نسبت رسول ہے۔ آپ کس کی محبت میں جمع ہیں؟ اللہ اس کے رسول کی محبت میں جمع ہیں۔ کس کی محبت میں نئے کپڑے پہنے ہیں؟ اللہ کے محبوب کی محبت میں نئے کپڑے پہنے ہیں۔ کس کی جشن آمد منا رہے ہیں؟ رسول کی جشن آمد منا رہے ہیں۔ اس کی نسبت ہے ہم سے، ہم خوشی کا اظہار کر رہے ہیں اور خوشی سے محبت سے جھوم رہے ہیں۔ نسبت بڑی چیز ہے۔ 1000 دائیاں خانہ کعبہ میں داخل ہو چکی ہیں۔ آج تک تاریخ کی کتاب میں کسی کو نہیں پتا کسی دائی کا نام کیا تھا، بڑا دائی کا نام کیا تھا، جو گورنر کے گھر میں گئی تھی اس دائی کا نام کیا تھا، جو وزیر کے گھر میں گئی تھی اس دائی کا نام کیا تھا۔ لیکن سب کو معلوم ہے حضور کے در پر جو فقیر آیا تھا قیامت تک اللہ نے اس کے نام کو روشن کر دیا۔ حلیمہ کی حضور سے محبت نسبت ہو چکی ہے، اسے نسبت کہتے ہیں۔ جسے حضور سے نسبت ہو جائے اللہ اسے گرنے نہیں دیتا، قیامت تک روشن رکھتا ہے، اسے گرنے نہیں دیتا۔ حضور سے نسبت ہونی چاہیے، ہمیں حضور سے نسبت ہے تو سب کچھ ہے، حضور سے نسبت نہیں تو کچھ نہیں۔ یہ کہتے ہیں میلاد ہے، اگر کوئی پوچھے کہ میلاد کہاں لکھا ہے تو بول دیجئے گا کہ اللہ نے ہر ایمان والے کے دل میں لکھا ہے، ہر عاشق کے دل میں میلاد لکھا ہے، یہ لکھوا کے آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے محبوب میں جو بچہ پیٹ میں ہوتا ہے، ماں ہوتی ہے نا، تو اللہ تعالیٰ لکھ دیتا ہے کس کو کیا دینا ہے، 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 یہ لکھا جاتا ہے، فرشتے لکھ دیتے ہیں۔ تو عاشقوں کو اللہ نے میلاد ہی لکھ دیا، جو اس سے بڑا انعام کیا ہے۔ عاشقوں کے لیے میلاد لکھ دیا کہ حضور کا میلاد مناؤ، یہ حضور کا تم میلاد مناؤ، اور قیامت تک کے لیے عاشق حضور کا میلاد مناتے رہیں گے، کرم ہوتا رہے گا، کرم ہوتا رہے گا۔ کہ اللہ تبارک دائی حلیمہ سعدیہ، اللہ کا انعام دیکھیے، وہ فرماتی ہے میں گھر میں داخل ہوئی، عجیب سا ایک منظر دیکھا، جیسے ہی گھر میں داخل ہوئی مجھے خوشبو کا ایک جھونکا آیا،
آگے چلی. میں نے کہا کہ اس کے بتایا کہ میرا جو یہ بھتیجا ہے، اس کے پوتا ہے، اس کے والد کا انتقال ہو گیا. دائی حلیمہ کے دل میں سوچا ہوگا اب مجھے جہاں سے کیا ملے گا. یتیموں کا کہا، شوہر نے کچھ نہیں کہا، چلتے ہیں اسی کو لے چلتے ہیں. کہا کہ کہاں ہے بچہ؟ فرمایا وہ کونے میں لیٹا ہوا ہے اپنی ماں کے پاس. فرمایا میں وہاں گئی، عجیب سا میرا دل ہوا. سیرت نگار لکھتے ہیں کہ حضور کی سیرت جنہوں نے لکھی وہ لکھتے ہیں کہ ان کے دل کی دھڑکن تیز ہوئی. فرمایا کہ جیسے ہی حضور تین دو روایت ہے کہ آقا جہاں صلی اللہ علیہ وسلم تو سفید کپڑے میں لپیٹا، دوسری روایت آئے تھے سبز کپڑے میں آقا جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو لپیٹا ہوا تھا. جیسے ہی دائی حلیمہ وہاں پہنچی، والدہ نے ان کی آمنہ نے کپڑا ہٹایا. دائی حلیمہ فرماتی ہیں کہ میری نظر چہرے پہ پڑی تو میں حیران ہو گئی. ایسا لگ رہا تھا کہ چہرے پر نور ہی نور کے اجالے ہیں، نور کے اجالے ہیں. عجیب منظر تھا. دائی حلیمہ نے دیکھا ہوگا تو ایک ہی بات کہی ہوگی کہ اب میری نگاہوں میں ججتا نہیں کوئی، اب میری نگاہوں میں ججتا نہیں کوئی، جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی. فرما دیا دائی حلیمہ نے، اب میں نے کہا میری مراد پوری ہو چکی ہے. میں نے سارے بچے زندگی میں دیکھے ہیں، میں نے یہی کام کیا، لیکن حضور کے چہرے پر جو نور ہے وہ کوئی اور عام بچہ نہیں ہے، کوئی خاص بچہ ہے. میں نے اٹھا کر اپنی گودی میں لٹا دیا، مجھے باہر آ گئی. فرمایا میں 3 دن، عورتیں نکل چکی ہیں، 3 دن دائی حلیمہ کے پاس رہی، آمنہ کے پاس رہی، والدہ کے پاس رہی، سلام اللہ علیہ کے پاس رہی. اور 3 دن وہ بتاتی رہی ہے، وہ ہے سارا چیزیں دیکھتی رہی، سارے کام کرتے رہے. فرمایا میں نکلی، اب بچے کو لے کر اونٹنی بال موجود ہے، اونٹنی بال موجود ہے. جیسے ہی میں بچے کو لے کر باہر نکلی، فضاؤں میں حضور کے خوشبو پھیلی. وہ یہ ہوا بتا رہی ہے کہ حضور تشریف لا رہے ہیں. اس اونٹنی کو پتا، ان کمبختوں کو معلوم نہیں ہوا، لیکن ان اونٹنی کو پتا ہے کہ اللہ کا محبوب گھر سے باہر نکلا ہے. اس جانور کو پتا ہے کہ اللہ کا محبوب گھر سے نکلا ہے. جب وہ آپ کہتے ہیں میں باہر لے کر نکلی، میری اونٹنی جو چل نہیں سکتی تھی دوڑ کر کھڑی ہو گئی، کھڑی ہو گئی. اور کھڑی ہو کر فرماتے سیرت نگار سیرت کی ساری کتابوں میں پڑھ کر دیکھیے کہ اس اونٹنی نے گھوم کر خانہ کعبہ کی طرف 3 دفعہ سجدے میں سر رکھ کر اٹھایا، پھر اٹھا، پھر اٹھایا. اللہ سے کہہ رہی تھی اللہ تیرا کیسے شکر ادا کروں، تو نے مجھ پر سوار بھی اپنے محبوب کو بنا دیا. تیرا کیسے شکر ادا کروں، تو نے مجھ پر سوار بھی اپنے محبوب کو بنایا. فرمایا اونٹنی بیٹھ گئی. آپ کے وارث جو تھے ابھی آگے دائی حلیمہ بیٹھی. دیکھیں نا محبت کا یہ تقاضا دیکھیے کہ جانوروں کو بھی کتنا علم ہے حضور کی شان کیا ہے، جانوروں کو بھی علم ہے حضور کی محبت کیا ہے، جانوروں کو بھی علم ہے اللہ نے کتنے رفعتیں کتنا مقام دیا ہے. فرمایا آگے حارث دائی حلیمہ بیٹھی، پیچھے حارث وہ تھے بلکہ اس نے چلانا تھا، پیچھے لے کے بیٹھا. یہ پھر ایک روایت ہے کہ آگے حارث بیٹھا، آگے حارث بیٹھا، پیچھے دائی حلیمہ گود میں اپنے بچے کو لے کے بیٹھے. اونٹنی نے اٹھنے دن کہا تھا. دائی حلیمہ نے بچے کو لیا بیٹھا. حارث نے کہا میں چلا. اونٹنی وہ مارتا جا رہا ہے، اونٹنی اٹھ نہیں رہی. آپ کے دادا دور سے کھڑے ہو کے یہ منظر دیکھ رہے تھے، مسکرا رہے تھے. کہا میری اونٹنی اٹھتی نہیں، آپ مسکرا رہے ہو. کہا نہیں اٹھے گی کبھی بھی. کیوں؟ کا طریقہ میں بتا، کہہ رہا اونٹنی میری تیری بھائی پالتا میں ہوں، مجھے پتا کیسے اٹھے گی تیری. کہا لیکن اونٹنی تو تیری ہے، نظام مجھے معلوم ہے. اونٹنی تو تیری ہے، نظام مجھے معلوم ہے. کیوں نہیں اٹھ رہی؟ کہا تو نیچے اتر، نیچے اتر. دائی حلیمہ کے وہ اتارا. آپ دائی حلیمہ سے کہنے لگے تو آگے بیٹھ، آقا سب سے آگے پیٹ کر رہا ہے یہ، تو آگے بیٹھ. پیٹ ہو رہی ہے، اونٹنی نہیں اٹھے گی. اونٹنی کو بھی معلوم ہے ادب مصطفیٰ کیا ہے، اونٹنی کو بھی معلوم ہے حضور کا ادب کیا ہے، اونٹنی کو بھی معلوم ہے حضور کا مقام کیا ہے. اونٹنی کو بھی معلوم ہے یہ اللہ کے محبوب ہیں، اونٹنی کو بھی معلوم ہے. وہ بھی آگے لے کر بیٹھی.
آگے لے کر بیٹھی، پیچھے حالت بیٹھ اٹھنی دوڑ کر کھڑی ہو گئی، جھوم کر کھڑی ہو گئی، کل کائنات کے سردار میرے پر آ گئے، خیر میں تشریف فرما ہوئے۔ وہ فرماتی ہیں کہ اونٹنی لے کر چلنا شروع کیا اونٹنی نے، فرمایا میں لگڑی اونٹنی لے کر آئی تھی، لیکن آقا تو جہاں ایک سیرت نگار مکتب المدینہ والوں نے جو سیرت کی کتاب لکھی، اس میں یہ بات میں نے پڑھی ہے بڑی تفصیل سے کہ آقا تو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم جب دائی حلیمہ نے گود میں اٹھایا نا، یہ مستند علیہ کتابیں ہیں سیرت کی نا مکتب والوں کی، تو جب رکھا خالد بیٹا موٹے نہیں کھڑی ہوئی، آقا تو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے رسی کو انگلی میں لپیٹ کے اپنے ہاتھ میں پکڑ لیا۔ بھائی ماں نے کہا، لکھا ہے یہ، ماں نے کہا کہ یہ چبے نہیں، وہ چھڑوا دیا۔ کہا وہ گود کا عالم ہے، آقا نے اپنی ماں کو ایسے دیکھا، ایسے دیکھا، کہا آپ کے چہرے پہ جلال اتنا تھا کہ میں نے رسی چھوڑ دی، پھر آقا نے پکڑ لیا، پھر آقا نے پکڑ لیا، پھر دیکھا، پھر چھڑوائی، 3 دفعہ، 4تھی دفعہ میں نے چھوڑ دی، آقا نے رسی کو پکڑ کر ہلکا سا کھینچا، فرمایا وہ اونٹنی جو چل نہیں سکتی تھی، اللہ نے اس کے اندر بجلیوں کو بھر دیا، اللہ نے اس کے اندر بجلی بھر دی، ایسا لگا کہ یہ کون سی اونٹنی، ریگستان کا جو ہوائی جہاز آ گیا ہے جو ریگستان میں چل رہا ہے، ایسا 3 دن جب دائیاں جا چکی ہیں، دائی حلیمہ اس کے قریب سے کراس ہوتے ہوئے اپنے گھر میں جا رہی ہے، اس کو کراس کر لیا، ابھی وہ وہیں پر ہیں، دائی حلیمہ نے کراس کر لیا اس کو، پیچھے والی نے کہا کہ لگ رہا ہے دائی حلیمہ، کہا نہیں 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 نہیں، دائی حلیمہ نہیں ہے، اس کی اونٹنی تو چل نہیں سکتی تھی، یہ سب دائی حلیمہ نہیں ہو سکتی، انہوں نے حلیمہ یہ تو ہے، حلیمہ یہ تو ہے، اس نے روکا، کہا حلیمہ تیری وہی وہ اونٹنی ہے، یہ کیا تو نے اونٹنی کو تبدیل کر دیا، اتنی تیز رفتاری سے چل رہی ہے، دائی حلیمہ نے فرمایا میں نے اونٹنی کو تبدیل نہیں کیا، اونٹنی وہی ہے، سوال مجھ پر نیا آ گیا ہے، برکتوں والا سوال آ گیا ہے، مجھ پر سوال نہیں آیا ہے، فرمایا کہ میں وہاں سے چلی اپنے گھر میں پہنچی، جب گئے تھے وہاں کھایا تھا ہم نے مکہ میں، ہمارے پاس تھا تو کچھ نہیں جو کھلاتے کھاتے، فرمایا آقا میرے گھر میں تشریف لائے، وہیں رہے، میں نے رکھا ان کو چولہے میں، اور چڑھنے کے بعد فرمایا کہ میرے شوہر نے کہا جاؤ یہ برتن ہیں، جاؤ بکری کہ اگر کوئی دودھ نکلتا ہے تو دودھ نکال کے رکھا، ساری بکریوں کے تھنے خشک ہیں، ہمارے گھر میں جو بکریاں تھن خشک ہو کہاں دودھ دیتی ہیں، کہا کہ اونٹنی کا دیکھ لے، کہاں دودھ دیتی ہے، کبھی عرصے سے دودھ دیا ہماری بکریوں نے خشکی میں، کہا خشک ہے دھن، کہا جا کسی 2 قطرے نکالا ہم بھی پی لیں اور ہماری یہ اولاد بھی پی لے، انہیں بھی کچھ تیرے تک جان ہوگی تو بھی اپنا دودھ پلا دے گی اس بچے کو، اس نے کہا اچھا، شوہر نے کہا اچھا ذرا میں لے کر آتا ہوں، شوہر ایک برتن لے کر گیا اور جا کر بکری کے اوپر ہاتھ پہ رکھ کر تھن پر ہاتھ پہ رکھا تو دھار ایسے نکلی کہ جیسے ابشار بہ رہی ہے، ایسے ابشار، برتن بن کے ادائی میں دیکھا تھا، سنا ایک برتن اور لیا اور لگا ایک برتن اور لیا، کہاں ایک برتن اور لیا، گھر کے سارے برتن آتے گئے، آج دیکھ کر حیران ہے، بکری ایک ہی ہے، گھر کے سارے برتن دودھ سے بھر گئے، جہاں بھی گئے وہ کرم ہی کرتے گئے، کسی نے مانگا نہ مانگا وہ جھولی کو بھرتے گئے، جہاں رہے کرم کی بارش ہوتی رہی، جس نے محبت کی کرم کی بارش ہوتی رہی، جس نے سینے میں رکھا کرم کی بارش ہوتی رہی، اور جس نے عشق کیا نسل در نسل ان پر رحمتوں کی بارش ہوتی رہی، یہ عشق و محبت کی بات، یہ عشق کی بات ہے، خاص کر کے پہلی رات فرمایا کہ ہمارے گھر میں ایسی تھی کہ ہم نے پیٹ بھر کر دودھ پیا، صدقہ ہی حضور کا، صدقہ ہی حضور کا، کھا رہے نا اور قیامت تک ہم بھی کھاتے رہے، یہ اللہ کا نظام ہے، کہا کہ اس طرح میرے گھر میں حضور تشریف لائے، میرے گھر میں حضور 1 دن رہے، 2 دن رہے، 3 دن رہے، 1 ہفتہ رہے نا، 15 دن ہو گئے میرے گھر میں حضور کو، ایک مرتبہ سارے محلے کی عورتیں، بعض روایتوں میں آئے کہ آپ کی بہن اولا اس کا نام تھا، 2 روایتیں دونوں میں پیش کرتا ہوں، سارے محلے کی عورتوں نے آ کر میرا دروازہ بجایا، کہنے لگی دائی نے بات سے نہیں جا کہ تو امیر ہو گئی ہے، تو اس نے کہا نہیں کیا ہوا،
यानी तो बहुत अमीर हो गई है। कहा हुआ क्या? अरे यहाँ बड़े बड़े अमीर जो होते हैं ना, बड़े बड़े रईस, वो रात को अपना चराग जला उजागर सोते हैं। देखा ना आपने सुना हुआ, हम बचपन में बड़े बड़े बुजुर्गों में चराग मार देते थे, वो लाइटें लगी थी फूक मार के बुझा देते थे, फिर सोया करते थे, ऐसे नहीं खुला रख के सोते थे ना। तो बड़े बड़े रईस जो थे वो अपना फूक मार कर सोते थे। और तू क्या है, तेरे घर की चराग की रोशनी तो पूरी रात ही अंधेरे में चमकती रहती है, पूरी रात ही तेरा घर रोशन रहता है। कितने चराग जलाती है? तू अमीर हो गई, तेरे पास में कुआं निकल आया है, खजाना निकल आया है, तेल आ गया है, माल मसला क्या है? दाई हलीमा ने घर में ले गई, आके है इस बच्चे के चेहरे से नूर निकलता है, मेरा घर रोशन हो जाता है, कि मेरा घर रोशन हो जाता है, इस बच्चे के चेहरे से नूर निकल रहा है। ये नूर मोहम्मदी है कि जिसने मेरे घर को रोशन कर रखा है। सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूलल्लाह। ये दुआएं मांगा करें ना, ये दुआएं मांगा करें। दाई हलीमा के घर गए तो बरकतें कितनी। सुना है आप घर आज बोला था अपने दिल में, बोला मस्जिद अल्लाह का घर है, बोल रहे हैं आज बड़ी रात है, बड़ा दिन है, इस दिन की बरकतें भी तो नसीब होंगी। आगे जो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुबह शादी के वक्त आए थे, अल्लाह ने पूरी दुनिया को बेटे दे दिए थे, इतना करम नवाजी हो गई, झोलियां भर दी थी सबकी, करम हो गया था, तो हम पर भी करम हो जाएगा, हम भी करम कर मांगेंगे, अल्लाह का इनाम होगा। सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चरागा या सरकार की आमद, दिलदार की आमद, हुजूर की आमद, गुरनूर की आमद, मंडार की आमद, मरहबा या मुस्तफा, मरहबा या मुस्तफा, मरहबा या मुस्तफा। हुजूर की आमद है। अब फरमाती हैं कि उनके चेहरे से ऐसा नूर निकलता है कि मेरा सारा घर रोशन हो जाता है। आगे तो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके घर में तशरीफ फरमा हुए पढ़ रहे हैं, याद रखिएगा हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदैन, इसके बारे में नेट और किताबें भरी पड़ी है ना, जो गलत बातें करते हैं कि आगे तो जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदैन ईमान वाले नहीं थे। हाँ, ये मैंने किताबों में पढ़ा है, इसलिए आपको पता, ईमान वाले नहीं थे। कि आमना जो थी आपकी वालदा, वो काबे को सजदा नहीं करती थी, ये लिखा किताब में लोगों ने लिखा। उनकी इतनी जरूरत है तो लिखा ना, हमारी तो बोलने की जरूरत नहीं है, हमारी तो बोलने का कि वो काबे को ईमान नहीं लाएंगे तो काबे को सजदा कहाँ कर दी। उसके तो आका दुनिया में तशरीफ लाए थे। अरे मैं एक बात करता हूँ, जिस ओढ़नी पर आका सवार हो रहे हैं वो ओढ़नी काबे को सजदा कर रही है। वो ओढ़नी कहाँ सजदा कर रही है? काबे को सजदा कर रही है। उस ओढ़नी को भी मालूम है मेरे ऊपर आका आए हैं तो मैंने काबे को सजदा करना है, और जिसके अंदर हुजूर पढ़ रहे हैं उसी को न मालूम हो। ये कैसे हो सकता है? वो ईमान वाले हैं, ईमान वाले थे, क़यामत तक ईमान वाले, हुजूर का हर घराना, हुजूर की हर निस्बत वाला, जिससे हुजूर को निस्बत है, जिससे हुजूर को मोहब्बत है, हुजूर के घराने वाले, हुजूर की नस्ल वाले, सारे ही ईमान वाले हैं, सारे ही ईमान वाले हैं। अगर मैं क्या एक बयान सुना रात को, बयान में थे पूरी रात हम यही काम करते रहे, बच्चे कादरी सब मेरे साथ थे। तो कई उनमें जो होते कई उनमें मैंने एक बात कही, एक बात इंसान सीख कर दिया समझ से। उसने कहा कि ये मौजूद शुरा तो वो आपस में बातें होने लगे, तो एक आलिम ने बड़ी खूबसूरत बात की, बड़ी खूबसूरत बात की। उस आलिम ने कहा कि जब यूनुस जन्नत में कौन कौन जाएगा? उसने कहा जी जानवरों में मछली जन्नत में जाएगी। वो जो यूनुस अलैहिस्सलाम जिसके पेट में रहे वो जन्नत में जाएगा। मैं कह रहा हूँ ना, मैंने सुन काचा और असहाबे काफ का कुत्ता भी जाएगा, सलमान अलैहिस्सलाम की छुट्टी भी जाएगी, वो छुट्टी। यही बातें उन्होंने कही कि वो ये जानवर जन्नत में। उन्होंने कहा भाई कौन? हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की मछली जो थी वो जन्नत में क्यों जाएगी? कहा उनके पेट में अल्लाह का नबी यूनुस था, अल्लाह का नबी यूनुस था, तो अल्लाह ने यूनुस की बरकत से उस मछली को भी जन्नती कर दिया।
تو میں نے کہا کہ یہ لوگ کہ جس کے پیٹ میں یونس ہو، یونس نے ان کو پیدا نہیں کیا، ان کے جسم کا جز نہیں ہے، ان کے جسم کا جز نہیں ہے، یونس باہر سے اندر گیا تھا تو اس کی برکت سے وہ مچھلی جنتی ہو گئی، اور جس کے پیٹ میں جز حضور ہی ہو وہ کیوں نہ جنتی ہو؟ اللہ تبارک ماں نے ان کو جنا ہو، جس ماں نے حضور کو جنا ہو اور وہ جنتی نہ ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو حضور کے جتنے بھی گھرانے والے ہیں، نسبت والے ہیں، وہ سارے ہی جنتی ہیں، وہ سارے ہی جنتی ہیں۔ ہاں یہ بھی کہا اصحاب کہف کا کتا بھی قرآن کہہ رہا ہے اصحاب کہف کا کتا جنت میں جائے گا۔ ارے وہ کتا کیوں جنت میں جائے گا؟ اس لیے انہیں اللہ کے ولیوں سے نسبت تھی، اس لیے جنت میں جائے گا۔ اللہ کے ولیوں سے نسبت والا جنت میں چلا جائے، حضور سے نسبت والا بھی جنت میں چلا جائے گا۔ اہل بیت سے گھرانے سے نسبت اور محبت والا بھی سیدھا جنت میں جائے گا۔ یہ ہمارا ایمان ہے کہ حضور کے حضور کی آنے والی نسلوں سے جو محبت کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے بھی جنت عطا فرما دے گا۔ یہ کیوں نہیں ایمان؟ ایمان کا تقاضا ہے، یہ ہمارا ایمان بھی ہے، یہ ہمارا عقیدہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کہ محبوب کے صحابہ سے محبت کرو، اللہ جنت عطا فرما دے گا۔ حضور کے گھرانے سے محبت کرو، اہل بیت سے محبت کرو، پیغمبر پاک سے محبت کرو، اللہ جنت عطا فرما دے گا۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے، ہمارا ایمان ہے۔ کھلے عام اس بات کو بولتے ہیں کہ ہمارا ایمان، ہمارا عقیدہ ہے۔ آگے جو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کچھ بڑے ہوئے، تشریف فرما ہوئے، عمر مبارک ظاہری طور پر جو کی اس میں تھوڑی برکتیں اس عمر نے آپ سے حاصل کی، تو دیکھا کہ میرے بھائی شیبہ، آپ کی رضائی بہن کا نام، عبداللہ آپ کے بھائی کا نام ہے، رضائی بہن بھائی ہیں، تو وہ جاتے ہیں اور واپس آ جاتے ہیں۔ کہاں ماں یہ میرے بہن بھائی کہاں جاتے ہیں؟ اور وقت تمہاری بہن بھائی بکریاں لے کر جاتے ہیں اور بکریاں چرا کر واپس آ جاتے ہیں۔ بادشاہ آقا جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ماں سے کہا ماں مجھے بھی جاتے، ماں نے کہا نہیں، وہ اپنے بچوں کو بھی چھوڑ دیتی تھی لیکن حضور سے جدا ہونا گوارا نہیں کرتی، دائی حلیمہ کو کرنا، وہ اپنے بچوں سے جدا ہو جاتی تھی لیکن آقا سے کہنے لگی نہیں مجھے نہیں جن سے جدا کروں، کہا نہیں مجھے جانے دیں ماں۔ آپ اپنے بھائیوں کے ساتھ بکریاں چرانے بھی رضائی بھائیوں کے ساتھ جنگل میں جاتے آتے۔ ایک سیرت نگار نے لکھا کہ آقائے دو جہاں صلی اللہ، ہر سیرت نگار نے اس بات کو لکھا ہے کہ آقائے دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب بکریاں لے کر اپنے بھائیوں کے ساتھ جب گئے نا، اور وہاں پر جانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان بکریوں کو اتنا فرما کر دیا، اب پورے قبائل والے کہا کرتے تھے کہ جہاں دائی حلیمہ کی بکریاں چرتی وہیں لے جاؤ، وہیں لے جاؤ، پتہ نہیں وہاں کیا ہے، جو وہاں سے کھاتا ہے وہ توانا ہو جاتا ہے، اللہ برکتیں ڈال دیتا ہے، جو کھاتا ہے وہ تگڑا ہو جاتا ہے۔ ایک دن آقا صلی اللہ علیہ وسلم لے کر گئے اور ایک بکری ڈوب گئی، آگے چلی گئی۔ اچھا بکری چرانے والوں کو معلوم ہوتا ہے اس جگہ پر بکری چلی جائے واپس نہیں آتی، کیوں؟ وہاں جانور رہتے ہیں، ایک حد میں وہ لے کے جاتے ہیں، ایک حد کے بعد یہ گاؤں والے لوگ میری بات کو زیادہ سمجھتے ہیں کہ اس حد سے زیادہ بچ جانا، اس کے جانور ہیں، شیر ہیں، چیتا، وہ لے جائیں گے بکریوں کو، اسی حصے میں چرا کر کے واپس آ جاتے ہیں اپنی بکریوں کو لے کر۔ ایک مقام ہوتا ہے، بکریوں کو بھی معلوم ہے ہمیں اس حد سے آگے نہیں جانا، یہ قدرت کا نظام۔ ایک بکری آگے چلی گئی، وہ آگے جا کر غائب ہو گئی۔ بھائی نے کہا چلو آقا نے جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بکری کہا وہ چلی گئی، وہ شیر کھا لے گا۔ آقا تو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کبھی عمر مبارک ہے ظاہری طور پر، ابھی کب عمر مبارک ظاہری طور پر چھوٹی سی ہے، چھوٹے ہیں، کہا چلو لے کر آئیں، کہا نہیں شیر کھا جائے گا، ماں نے منع کیا ہے وہاں نہیں جانا۔ آقا تو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے بھائی کا ہاتھ پکڑا، آگے چلو، اور اس طرف چل پڑے۔ آگے دیکھا کہ شیر نیچے بکری کو دبا کر بیٹھا ہے، اس نے آقا تو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم بھائی بھاگنے لگا، آقا نے فرمایا رک جا، اسے روکا اور شیر کی طرف بڑھنے لگے۔ اس شیر کے جب آقا تو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم پر نظر پڑی، بھاگتا ہوا آیا، اللہ نے انہیں بھی بتا رکھا یہ میرا محبوب ہے، اور بھاگتا ہوا آیا اور آقا کی قدموں میں اپنے سر پر رکھ دیا، آقا کے قدموں میں اپنے سر پر رکھ دیا، اور بکری بھی واپس دی ہوگی اور قدموں کو چاٹ پر بھی دیا ہوگا کہ آقا بکری اٹھائی اسی لیے تھی کہ آپ تشریف لے آئے تو آپ کے قدموں کو بوسہ دے ہوگا، اس نے اسی لیے اٹھائی ہوگی، آپ آ جائیں گے تو آپ کی قدموں کو بوسہ ہو جائے گا، ادھر سب بھاگ جائیں گے کوئی نہیں آئے گا۔ بکری اٹھائی اسی لیے، ورنہ آپ کی بکری اٹھانا میرے میں جا نہیں، میں اٹھا نہیں سکتا۔ اور جب بشیر نے دیکھا ہوگا
جنگل میں وہ نظر رکھتے ہیں، ایسے شکار نہیں کرتا، شیر کا کام ہے نظر رکھ کے شکار کرنا، کئی دن سے وہ بددعا کے چہرے کو دیکھ رہا ہو، کئی دن سے دیکھ رہا ہو کہ اللہ کے محبوب یہاں ہیں، ایک دن بکری اٹھا لیں تو آقا تشریف لے آئیں گے، کچھ نہ کروں کہ آپ کے وہاں تلووں کا بوسہ ہی دے دوں گا، آپ کے تلووں کا بوسہ ہو جائے گا۔ یہ اللہ کے محبوب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جشن ولادت ہے، ہر طریقے سے جس طرح بھی آپ ہمارے لیے سند ہے، ہمارے لیے سند ہے شاہ عبدالحق مقدد دہلوی علی رحمہ جنہیں سب مانتے ہیں، ہر وقتہ فکر والے جو میلاد مناتے ہیں وہ بھی، جو دین مناتے ہیں وہ بھی ان کو مانتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے اپنی تفسیر میں لکھا کہ جب آقا جہاں صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے نا، آقا پیدا ہوئے تو آپ ابو لہب نے یوں انگلی کے اشارے سے کہا تھا اپنی لوٹی کو، لوٹی نے آگے دلا دی تھی نا کہ آپ کے بھائی کا بیٹا ہوا، خدا نے کہا جا میں نے تجھے آزاد کیا، خوشی میں بھائی کی اولاد تھی نا، خوش ہو گیا، کہا جا اس خوشی میں اپنی لوٹی سے کہا میں نے تجھے آزاد کیا، خوش ہو گیا کہ بھائی کی اولاد ہوئی ہے۔ اس تک نبوت تو وہ ظاہری طور پر تو آقا نے نبوت کا اعلان نہیں کیا تھا نا، کسی کو کیا معلوم تھا بھائی کی اولاد ہوئی، جا میں نے تجھے آزاد کر دیا، کہا وہ مر گیا۔ آقا جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی عداوت رکھی، ساری زندگی آقا کو تکلیف دیتا، جب اعلان نبوت ہوا نا تو ساری زندگی وہ تنگ کرتا رہا، سب کرتا۔ کسی نے اس کو خواب میں دیکھا کہ یہ تو بتا کہ تیرے ساتھ معاملہ کیا ہوا، اس نے کہا یار میرے اپنے گناہوں کی سزا مل رہی ہے۔ شاہ عبدالحق مقدد دہلوی علی رحمہ فرماتے ہیں، اس نے کہا مجھے اپنے اعمال کی، میں نے آقا کو تنگ کیا، مجھے اس کی بڑی سخت سزائیں ہیں، لیکن جب جمعرات پیر کا دن آتا ہے نا، جس دن میرے بھائی کا بیٹا ہوا تھا، میں نے اس لونڈی کو اس خوشی میں آزاد کیا تھا۔ پیر کا دن ہوتا ہے، اللہ مجھ سے عذاب کو ہٹا لیتا ہے، میری انگلی سے پانی نکلتا ہے تو اسے پیتا ہوں، اللہ مجھے راحت نصیب فرماتا ہے۔ ارے جب وہ کافر اس حضور کی خوشی کا میلاد کرے، اللہ اسے راحت عطا فرما دے، تو جب اہل سنت والجماعت بریلوی یہ سارے کام کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب کا میلاد کریں، ایک عاشق رسول اللہ کے محبوب کا میلاد کرے، اللہ اسے کیوں نہ قیامت میں حضور کا پڑوسی بنا دے۔ ایک بات کر کر میں اپنے بیان مکمل کروں گا، ایک بات انشاءاللہ اگلے جمعہ یہیں سے شروع کروں گا۔ ایک بات، اس نے انگلی سے اشارہ کیا اپنے بھائی کی بیٹی کا، بھائی کے بیٹے کا۔ وہ کون تھے؟ جب پیدا ہوئے کون تھے؟ رسول اللہ نہیں، وہ کون تھے؟ محمد بن عبداللہ۔ جب پیدا ہوئے تھے کون تھے؟ میں بولے نہ سمجھ میں آئی کون تھے؟ جب پیدا ہوئے تھے کون تھے؟ محمد بن عبداللہ، عبداللہ کے بیٹے پیدا ہوئے تھے۔ عبداللہ کا بیٹا پیدا ہو محمد بن عبداللہ، اس کی خوشی منا لی جائے تو اللہ قبر میں بھی راحت دے، اور جو محمد رسول اللہ کا میلاد منا دے اللہ تعالیٰ سے کتنا انعام عطا فرمائے گا۔ اگر محمد بن عبداللہ کا میلاد منایا، ابھی نبوت نہیں ہے، محمد بن عبداللہ کا میلاد منایا، اس سے قبر میں آرام ہو رہا ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب کے عاشق تو محمد رسول اللہ کا میلاد منا رہے ہیں، اللہ کتنا بڑا انعام عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ